معزز محترم برادران ملت اسلامیہ اور دیگر دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیر طریقت اور سچے اور جھوٹے اس سلسلے پر گفتگو ہو رہی تھی، تو اس سے انشاءاللہ مزید دوسرے پہلو پر بھی بہت ساری معلومات ہمیں حاصل کرنا ضروری ہے۔ قرآن مقدس میں اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتا ہے، اشتروا بآیات اللہ ثمنا قلیلا فصدوا عن سبیلہ انہم ساء ما کانوا یعملون۔ سورۃ التوبہ میں اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتا ہے، اشتروا بآیات اللہ، انہوں نے اللہ کی آیت کو بیچ ڈالا، ثمنا قلیلا، تھوڑے پیسے کے لیے، فصدوا عن سبیلہ، اور لوگوں کو اللہ کے راستے سے ہٹا دیا۔ انہم ساء ما کانوا یعملون، وہ لوگوں نے جو کچھ کرا وہ بہت برا کام ہے۔ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتا ہے۔ اس آیت کے تفسیر میں امام اسماعیل الحقی الحنفی البروسوی تفسیر میں لکھتے ہیں، فَلَوْ نَظَرْتَ إِلَىٰ شُيُوخِ الزَّمَانِ، آپ اگر مشاہدہ کریں گے موجودہ زمان کے جو پیروں کو دیکھیں گے نا، وَجَدْتَ أَكْثَرَهُمْ مُدَّعِينَ مَا لَمْ يَتَحَقَّقُوا بِهِ، وہ سب دعویٰ یہ کرتے ہیں جو جن پر انہیں خود یقین نہیں ہے، ایسے دعویٰ کرتے ہیں، يُضِلُّونَ النَّاسَ بِأَكَاذِيبَ، اور لوگوں کو گمراہ بھی کرتے ہیں جھوٹے طریقے سے، وَيَرْبُونَ أَسَالِيبَ لَيْسَ فِي أَعْصَرُ مِنَ الْمَعَانِي وَالْحَقِيقَةِ، وہ من گھڑت باتیں لوگوں کو سناتے ہیں، وہ حقیقت سے اور مفہوم سے کوئی تعلق نہیں، ایسی بات بھی سناتے ہیں۔ یہ امام بروسوی فرماتے اس آیت کا بعد آج کے پیروں کو دیکھنا کہ ان کا یہ حال ہے کہ لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں اور من گھڑت باتیں بتاتے ہیں اور سیدھے راستے بھٹکاتے ہیں۔ پھر فرماتے فعل العاقل، سمجھدار پر لازم ہے اللہ یغتر بظاہرہم، ان کے ظاہری زیب و زینت دے کے آپ دھوکہ نہ پڑے۔ لباس دیکھ کر آباچوں کا لباس ہے اور ایسا لگتا ہے بڑی لمبی ٹوپیاں ہیں، نوکیلو ٹوپیاں رکھے، پیرے طریقت جیسا لگ رہا ہے، عبادت سے خالی ہے، حرام و حلال سے خالی ہے، تو یہ سب دھوکہ باز ہے۔ جو شریعت میں حلال و حرام کا پابند نہیں ہے یا نماز وغیرہ جو واجبات کا پابند نہیں ہے، تو وہ شریعت کا پیر کبھی ہو ہی نہیں سکتا۔ فرمایا اللہ یغتر بظاہرہم ولا یخرج عن المنہاج مقتفیا بآثارہم، اور آپ اپنے جو راہ طریقت سیدھے راستے سے نکلنا بھی نہیں چاہیے، ان کے جو اتباع کرتے انہیں دیکھے، بل یجتہد الی ان یمیز بین الحق والباطل، آپ کو پرزور کوشش کرنا چاہیے حق و باطل سمجھنے کے لیے، والعارف والجاہل، اور سمجھدار اور ان پڑھ کون ہے اسے بھی آپ کو خوب سمجھنا چاہیے۔ وماذا بعد الحق الا الضلال، اگر گمراہی میں قدم رکھے تو آپ سمجھنا، اگر سیدھے راستے سے نکل گئے، عالموں سے دور رہے، پھر تو گمراہی ملے گا آپ کو۔ عصمن اللہ، اللہ میں حفاظت کرے۔ تو امام اسماعیل الحقی البروسوی حنفی وہ فرماتے ہیں جو پیرے طریقت اکثر کرتے کیا ہے، اپنے دنیا کے لیے آخرت بیچتے۔ قرآن یہی فرمایا الذین یشترون بآیات اللہ ثمنا قلیلا، وہ اللہ کی آیت کو کم پیسے میں بیچ دیتے ہیں۔ آیت کا معنی ان کے لیے وہ پیسے کے لیے بدل دیتے، ان کی غرض کے لیے لوگوں کے لیے کم پیسے میں بیچ دیتے۔ یہ طریقہ ہے کہ اللہ کی آیت بیچنے والے لوگ ہیں۔ تو اس کی جو تفسیر میں اسماعیل الحقی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، بہت سارے جھوٹے لوگ دعویٰ تو کریں گے اچھے کے اور لوگوں کو گمراہ کریں گے، اس سے آپ کا حفاظت کرنا۔ میں اس سلسلے پر یہ گفتگو کر رہا تھا، لوگ پیروں کے چنگل میں پھنسنے کی کیوں ہیں، اس پہ مزید باتیں تھی، تو کچھ اور بھی باتیں ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ میاں اور بابا اسے لوگ بہت بڑا کیوں سمجھتے ہیں، یہ جھوٹے، جب میاں کہتے تو آپ سمجھنا جو حقیقت سے تعلق نہیں رکھنے والا، جو راہ حق سے گمراہ کرنے والا میاں اور بابا لوگ، جو دوائیاں بیچ کے جیتے ہیں، جو میڈیسن نہیں دیتا ہے وہ اپنے کو روحانی کر کے بیچ دیتے ہیں، لحاقت کچھ بھی نہیں ہوگا۔
اگر وہ بیچتا ہے تو ظاہری بات ہے وہ دھندا چلانے والا بابا ہے، جھوٹا ہے، کیونکہ اسلام میں ایسا کوئی طریقہ نہیں ہے جو سنت کا مطابق ہو۔ ہاں کوئی نیک آدمی آپ کو کچھ پڑھ کر پھونک دیا ہے تو آپ نے نذرانہ دیا، یہ بیچنے والی باتوں میں نہیں، یہ تو کرتے ہیں کوئی نیک آدمی سے آپ نے کچھ دعا پڑھوایا، آپ نے خوشی سے اپنا ہدیہ تحفہ دے دی، یہ بات نہیں۔ کوئی آدمی اس قرآن مقدس کے یا وہ کچھ لکھتا ہے وہ اسے ہی پتہ ہے اور کسی کو پتہ بھی نہیں، تو یہ سب باتیں کر کے اگر کرتا ہے تو یہ آیت بیچ کر پیسہ کمانے والا دنیا دار لوگ ہے، تو یہ لوگ کیوں پھنس جاتے ہیں؟ ان کے کرشمہ دیکھ کے پھنستے ہیں، اور وہ کرتے کیا ہے؟ نمبر 1 کبیرہ گناہ کراتے، یہ پیروں کا جو ہم پیر کہتے ہیں اکثر لوگ جو کرتے وہ کبیرہ گناہ کراتا ہے، اس سلسلے پر وہ کیا ہے؟ کبیرہ گناہ کراتے ہیں، بھائی کو بھائی سے لڑاتے ہیں۔ کیسے؟ ان کا سارا علاج کیا ہوتا ہے؟ ان کے گمان، آپ کے گمان اور آپ کے جو وہم کا مطابق فیصلہ دے کو اپنا کام کراتے ہیں۔ انہیں پتہ ہے آدمی کے دماغ میں بہت ساری خرافات ہے، گھر کی پریشانیاں سنیں گے تو میں یہاں سے سناؤں گا، بولے آپ کے گھر میں پریشانی نہیں؟ ہاں، اور آپ کے ابھی بزنس کم ہے نا، اور گھر میں بہت ہی مرض ہے، یہ سب ہوتے ہی ہے۔ کسی بھی گھر میں کوئی پریشانی میں ہوتی ہے تو یہ ساری باتیں ہوتی ہے، اس میں سائنٹیفک طریقے سے حل نہیں کرے گا، وہ کرے گا وہ یہ بتائیں گے یہ جادو ہے، یہ جادو ہے۔ اچھا، جب تک جادو ہے یہ نہیں کہیں گے، ہم میں سے اکثر لوگ مانیں گے بھی نہیں یہ بات، کیونکہ ہمارے دل میں یہ وہم ہے جادو ہی کیا ہے۔ تب میاں بول دیا واہ یہ میاں بہت بڑا ہو، تبھی تو یہ میاں جتنے بھی میاں کی روٹی جو یہاں چل رہی ہے نا، آپ لوگوں سے چلتے ہیں، کیونکہ آپ کے وہم بیچتے، وہ آپ کا بدگمان بیچتے، اسے جو مزہ ملتا ہے وہ ان کی روٹی بچ جاتا ہے۔ وہ بولتے میاں جی نے صحیح بتایا کہ مجھے ڈاؤٹ تھا کسی نے کچھ کرا، وہی بات اس نے کہا، اچھا میں نے آپ سے بولا تھا گناہ کبیرہ ہے کسی کو اوپر جادو ٹونے کے الزام لگانا ہے کہ بھائی کو، وہ بولے گا آپ کا پڑوس میں ہے، پڑوس میں بہت سارے لوگ رہتے ہیں، اکثر کوئی مسئلہ بگڑ جاتے آدمی پڑوس والوں کو ہی گمان کرتا ہے، فوراً یہ لوگ بولتے آپ کا پڑوس میں ہے، جلدی مان لیتے آپ پڑوس کی بات ہے، دیکھو میں بھی کہہ رہا تھا، بیوی میں یہی کہہ رہا تھا، میں بھی کہہ رہا تھا پڑوس میں لگا دیا، میاں وہی کام کرا، اس نے آرام کاری کری، اپنے فیملی قطع صلہ رحمی کرا، صلہ رحمی کو جوڑنے کے وصل کرنے کے بجائے قطع کر ڈالیا، بڑا حرام ہے۔ دوسری بات جادو ٹونے کا الزام لگا، بڑا حرام کیا، انہیں کون اتھارٹی دیا تم کسی مسلمان کے الزام لگاؤ؟ تم میں چشمدید گواہ ہے؟ نہیں، وہ پیر ہے۔ کون سا پیر ہے؟ اسلام میں کون سا آیت ہے کسی مسلمان پر الزام لگانے کا حق ہے تمہیں؟ جھوٹے ہیں، مکار ہے، بلا وجہ عوام کے دماغ وہمیات کو فائدہ لے کر وہ اپنے پیسے چلاتا ہے، اسی میں بس میں لوگ گاؤں میں آپ دیکھیں گے، گاؤں میں اکثر لوگوں کو دیکھیں گے، اور میاں جی نے حل کر دیا، وہ شہر باطل کر دیا۔ کون سا اتنا بڑا شہر جو کرنے والا اور باطل کرنے والا ہے اس ہندوستان میں، اس زمانے میں؟ دنیا کی بہت ضرورت ہے، ہندوستان والوں کو بھی ضرورت ہے بہت ساری جادو کو، یہ کرنے والا کون ہے؟ ہمیں بھی تو دکھاؤ نا۔ سب وہمیات سے جو ہے لوگوں سے فائدہ اٹھانے والا پیر ہے، بابا ہے، سب حرام کاریہ ہے، قرآن بیچ کا پیسہ کما رہا ہے، کوئی اتھارٹی نہیں۔ ہاں اچھے وہ یہ ہیں تبرکی طور پر وہ دعا دیتے ہیں، وہ کسی کے اوپر الزام نہیں لگاتے یہ جادو ہے وغیرہ، تو ٹھیک ہے، تو کوئی بھی گناہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کا وہم ہے اللہ تعالیٰ ٹھیک کر دے گا، آپ کا حال ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ اپنے وہ اچھا لفظ بولے، فعال بولتے، اسے بولتے فعال، اب فعال کی سلسلے پر بات ہوگی، سب کرنا ہے، بار بات سمجھے، تبھی ہم لوگوں کے اندر کچھ شعور اور صلاحیت ہوں گے، تبھی اب ایک صحیح مرد کے طور پر ہم جئیں گے۔ اس گڑبڑیوں کو سب دین کا سمجھ کر ہمارے گلے میں لٹکا رکھا، دین سے کیا لینے؟ دین کیا آپ کا گھر کا ہے؟ کسی لوگوں نے یہ بولا فلاں میاں کا گھر کا ہے دین، کسی کا گھر کا نہیں، دین اللہ کا ہے، یہ شریعت اللہ کا ہے۔ کسی کے گھر کا جوڑتا ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے وہ حرام و حلال ان کے لیے جائز قرار کرتا ہے، نعوذ باللہ وہ کفر ہے۔ بولتے ان کا گھر کا ہے، کسی کا گھر کا نہیں ہے شریعت، بولتے تو کفری الفاظ ہے۔ شریعت جو ہے اللہ نے حضور علیہ السلام کو سپرد کر دی، کسی کے گھر کا نہیں ہے، بولے ان کی گھر کا ہے، کسی کے گھر کا نہیں ہے، یہ ایک کفری الفاظ ہے، سمجھنے کی بات ہے۔ تو لوگ جو ہیں وہ جادو باطل کرتے، جادو باطل کیا؟ جادو باطل کرتے، جادو اگر لگا ہوگا تو وہ آپ قرآن شریف اگر پڑھتے، اب جادو ہے حقیقت کیا ہے؟ برحق جادو تو ہوتا ہے، جادو یہ بھی ہے کہ آپ کا برا نظر بھی اثر کرتا ہے،
وہی اثر ہے جادو کا بھی اثر، وہی اثر ہے جلن کا بھی اثر، اثر تو کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے جادو کرا میرا گھر تباہ کر دیا، یہ ایسا ہوتا ہے تو پھر یہ جو یو پی والا بابا کا بلڈوزر کی ضرورت ہی نہیں تھی، جادو کر کو پھکوا دو، ایسا ہوتا نہیں ہے نا، بلا خرچے سے ہو جائے گا۔ یہاں تو بلڈوزر کا تیل کا پیسہ دینا پڑتا ہے نا، وہ لوگ زیادہ مانتے، کیوں یہ عمل نہیں کرتا ہے وہ لوگ؟ تو پھر ہم لوگ کیوں اتنا مانتے ان سے بھی زیادہ؟ یہ کسی نے بتایا ہم سے؟ یہ سب ہم اپنے 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 گھر سے بنا ہوا دین ہے، اسے سب کوڑا دان میں پھینک کے اچھا مسلمان اچھے سنی بننا ہے۔ یہ ہم بھی بچپن میں ایسے ہی سوچتے تھے، جب مدرسے نہیں پڑھتے تھے یہی سوچتے تھے، گھر میں یہی، گھر والے بھی علم والے نہیں تھے، وہ بھی یہ سمجھتے تھے فلاں نہیں کرا فلاں نہیں کرا۔ میں پڑھا تو سب کچھ سمجھا دیا، ہمارے علماء سے رابطہ، علماء ڈائریکٹ پڑھاتے ہم گھر میں، اور گھر والے سدھر گئے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں فلاں نے یہ کرا ہے فلاں نے کرا، بکری اچھی نہیں ہو رہی ہے، دکان میں خراب ہو رہی ہے، گھر میں پریشانی ہو رہی ہے، تو یہ ساری باتوں کے اوپر جادو لگاتا ہے۔ اصل میں اس کی بات سائنٹیفک ہے، جادو نہیں ہے۔ میں نے بتایا ہوگا شاید، جتنے بھی گھر میں پریشانی اگر لگاتار ہوتا ہے، اس گھر کے پریشانی کا جڑ اس گھر کے ہوا اور سورج ہے۔ اور میں جہاں بھی گیا یو پی اور اتراکھنڈ میں، جس گھر میں بھی پریشانی مسلسل ہو رہا ہے، اس گھر کا ہوا اور سورج کی کنڈیشن خراب ہے، اس گھر پر موت بہت ہوگی، کیونکہ ادھر مریض ہونے کا مطلب لیٹ لیٹ کا مرنا ہے، کیونکہ ہوا نہیں ملتا ہے، سورج نہیں ملتا ہے۔ یہ بیٹھے ہوئے ڈاکٹر، اس کا بغیر ٹریٹمنٹ میں کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ لیکن ابھی میں ہمارے یار کے گھر میں نے گیا تو وہاں بھی یہی بات تھی، ان کا وہ لڑکے کا مسلسل لمبا زمانہ انہیں ٹائیفائڈ لگا، حد سے زیادہ ٹائیفائڈ لگا، وجہ کیا ہے؟ ٹریٹمنٹ جہاں ہو رہا ہے وہاں ہوا بھی نہیں سورج بھی نہیں۔ یہ دھیان رکھے گھر میں آپ کا قبلے کی طرف، ادھر سے آپ کو کھڑکی ہونا چاہیے، ادھر سے بھی کھڑکی ہونا چاہیے، اور یہ ہوا جانے کے لیے وہاں بھی ایک روبہ ہونا چاہیے، تب یہ گھر اچھا ہے، یہاں مصیبت نہیں ہوگی۔ اگر یہ سب بند ہے تو وہاں لیٹنے والا دھیرے دھیرے مرنے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں۔ ایسا بہت گھر ہے دروں میں، دروں میں بہت گھر ہے، جہاں جہاں مصیبت کے اگر نام لیتے، ہمارے گھر میں بہت موت ہوئی ہے، موت ہوئی ہے، آپ کا گھر ٹھیک نہیں ہے۔ میں نے دیکھا، خود دیکھا، کئی گھروں میں گھر ٹھیک نہیں ہے، وہاں تو ایسا لگ رہا ہے تندور جیسا گھر ہے، ہوا کا نکاسی نہیں ہے، اور وہاں سورج آتا ہی نہیں ہے۔ اس گھر میں کیسا ایک مریض کو ہم لیٹ کے دوائی دے سکتے ہیں، پھر آپ بولتے ہیں یہاں جن نے۔ اچھا یہ بات بھی ٹھیک ہے، جب تک ہم جن نہیں بولیں گے نا، مانیں گے بھی نہیں۔ یہ دنیا جھوٹی دنیا، ان پڑھ دنیا ہے۔ ایک آدمی کی کہانی میں نے پھر سناتا ہوں۔ ایک آدمی بولا میرے پیٹ میں جو ہے گڑ گڑ ہو رہا ہے، مجھے لگ رہا ہے میرے پیٹ میں جو ہے مینڈک ہے۔ وہ علاج کرا دیا ڈاکٹر نے، صحیح ڈاکٹر تھا، سیدھا سادہ ڈاکٹر، بولا کچھ نہیں، گڑ گڑ گیس سے کھاؤ ٹھیک ہو جائے گا۔ لیکن اس کا ذہن میں گڑ گڑ گیا نہیں، اس کا پہلے ہی پلان تھا یہ مینڈک جیسا آواز ہے، اس نے پہلے ہی تصور کرا میرے پیٹ میں مینڈک ہے پکا۔ اب دوسرے ڈاکٹر کے پاس بھی گئے، وہ بھی بیچارہ سیدھے تھے، انہوں نے بولا کچھ بھی نہیں بھائی، یہ دوائی تھوڑا اور دوائی دے دی، یہ پی لینا۔ انہیں وہ بھی سکون تسلی ملی، کیوں؟ اس کا ذہن جب تک ٹھیک اور فراغ نہیں ہوتا ہے دوائی کام نہیں کرتا ہے۔ اس کے وہی حال رہا، بولا میں بڑا اسپتال میں جا رہا ہوں، تو انہوں نے بولا ڈاکٹر صاحب میں نے تو وہاں بھی کرا ہے، یہاں بھی کرا ہے، سب جگہ میں کرا دیا، اب آپ کے پاس آیا ہوں، اور میرے پیٹ میں مجھے لگ رہا ہے کچھ ہے، مینڈک جیسے کچھ آواز ہو رہی۔ ڈاکٹر سمجھ لیا، سب جگہ میں اس نے دوائی دیا۔ پیٹ میں گڑ گڑ تبھی ہوتی ہے جب گیس ہو، تو انہوں نے بولے اس سے اگر گیس بولے گا مانے گا نہیں، ایک کام کرتے، اچھا سمجھ رہا ہے کچھ ہے، مجھے بھی لگ رہا ہے۔ ڈاکٹر بڑا چالو تھا، بولا دوائی کام تبھی کرے گا، اس کا وہم نکالنا پڑے گا۔ تو ان سے بولا کوئی بات نہیں، کام کرتے، انہوں نے نرس سے بلایا، ایک مینڈک لے کے آنا، برتن میں چھپا کے لے کے آنا، بولے اسے آپریشن کراتے ہیں، تھوڑا پھاڑ دو اور صحیح بل بھی بناؤ، اور تھوڑی دیر میں ہوش آیا، نکل گیا۔ سبھی کچھ ہونے کے بعد اس حدیقہ دیکھو یہ نکلا ہے، تو بولا بھی تو میں کہہ تو رہا تھا مینڈک ہے پیٹ میں۔ تو وہ سکون ہو گیا، پیسہ باری برکم رقم لگا دیا، مزہ بھی آ گیا، 2 روپے کی بات تھی، لیکن ذہن ہم نے پہلے ہی بنا رکھے یہاں شہر ہے، جادو ہے۔ اب حضرت بولیں گے ارے پاگل ہے یار، جادو میرے گھر میں ہے۔ بیوی میاں دونوں نے گھٹ بند کر دیا نا، گٹھ بندھن سے طے ہوا ہے، پھر کون ہٹا سکتے؟ آپ کی گھر کی بات ہے، آپ ہی تو طے کرتے ہیں، ہم تھوڑی چھٹا سکتے۔ پھر آپ کا میاں ہی تو چاہ رہا ہے، پھر جائیں گے مزار والے میاں کے پاس چلتے ہیں، وہ پکا بتائیں گے ہاں وہاں جادو ہے گھر میں۔ اب پکا ہو گیا، کیونکہ آپ کا آپس میں لڑانے والی بات آ گیا، بڑا گناہ کرا دیا آپ سے، بھائی کو دشمن بنا دیا، معاذ اللہ بڑا بڑا گناہ کرا دیا۔ یہ لوگوں کا کام ہی اپنے پیٹ چلانا، آپ کو ایمان دکھنا نہیں ہوتا، اس لیے بتا رہا ہوں، سب کی حقیقت یہ ہے۔
یہ والی بات ہے، بھائیوں کا آپس میں لڑا بڑا گناہ کبیرہ کراتے ہیں بابا لوگ، میاں لوگ، وہ میاں لوگ جو علاج دے کر پیسہ کھاتا ہے۔ اور یہ بھی ہے رشتہ کاٹ دیتے، بھائی کو بھائی سے لڑاتا ہے، بولتے تمہارے بھائی جو ہے تمہارے خلاف ہے اس لیے خراب ہو رہا ہے۔ معاذ اللہ آپ کو ملانا چاہیے، اگر خراب بھی اگر دکھ گئے تو، اگر نیک آدمی ہوتے وہ پیر اچھے ہوتے، بولتے نہیں کوئی بھائی نہیں آپ کا مخالف، سب صحیح ہے، آپ گلا مل جاؤ نیک بولتے، لیکن وہ ایک بھائی کو ہٹا کے اپنے یہاں سے جو آنے والا لفافہ پورا لیتا ہے تو اس کا مطلب یہ حرام کار آدمی ہے۔ بھائیوں پر الزام لگاتا ہے کہ آپ کو جادو کرایا، یہ بہت بڑا، یہ جادو کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ اس گناہ میں یہ آپ کو جو ہے آپ کا بھائی کو بہن کو لگا لیتا ہے۔ سب سے ایک بھائی کے بارے میں گناہ کا تہمت لگانا بھی بڑا گناہ ہے۔ آپ کا دل میں اس کے بارے میں برا چاہنا، مسلمان سب کے بارے میں اچھا چاہنا چاہیے۔ اگر کسی بھائی کو دیکھ کر آپ کا برا لگ رہا ہے، آپ کی سوچ خراب ہو رہی ہے، یہ بھی گناہ ہے۔ تو اس لیے مسلمان بھائیوں کو برا کروا کے یا برا سوچ ڈالنے کا کام نہیں کرے گا یہ اچھے لوگ، لیکن اب یہ پیر بابا والوں کا کام کیا ہوتا ہے؟ بھائی کو لڑاؤ، بولو انہوں نے کچھ کرا ہے، یہ کام کراتے ہیں۔ اکثر اس میں پستے عورت ہے، کیونکہ عورت مرد کے مقابلے میں کم پڑھی لکھی ہوتی ہے، زیادہ ایجوکیٹڈ نہیں ہے، اس وجہ سے ان کے پاس زیادہ دل میں جگہ ہے خرافات کے لیے، وہ ان خرافات کو آگ لگاتی ہے۔ ہمارے گھر چلانے والا عورت ہوتی ہے، اس کی چلتی ہے۔ اگر ہم کتنے بھی سائنس کی پاٹ پڑھے، عورت جب تک نہیں مانیں گی، گھر والے بھی اسی کے چنگل میں پھنس جاتے ہیں، بولتے پھر چلو ہم چلتے بابا کا پاس چلتے، وہ چلاتی ہے۔ تو اکثر گھروں کا حال یہ عورتیں جو ہے خراب بھی کرتے ہیں۔ اور یہ ہے کچھ لوگ لکھ کر دھوکہ دیتے ہیں، اچھا بڑے لوگ لکھتے ہیں بسم اللہ بھی لکھے گا، اللہ کا نام بھی شفا ہو جاتا ہے، کیونکہ ان کے اعتقاد ہے ان کا شفا ہے۔ یہ سب بڑے لوگوں کے کام کے نقلی، اصلی والے بڑے لوگوں کے کام کو ان لوگوں نے سیالی کر کر خراب کرا۔ بڑے لوگ ہوا کرتے تھے، وہ بسم اللہ لکھتے تھے اور حاملوں کو دیا کرتے تھے، وہ بڑی آرام سے اور پیدا کیا کرتی تھی، اور بڑے بڑے لوگ اور دیکھ کر پھونک مارا کرتے تھے، ٹھیک ہوا کرتے تھے۔ یہ سارے نیک لوگوں کا کام کو سیالی کرتے ہوئے اپنے پیسے ڈبہ لگا دیا، بولے میں دے دوں گا، فیس لگا کر کام کر دیا۔ لیکن سیالی کرنے پہ وہ ایک بات چوک گئی ہے، وہ عبادت گزار تھے، اللہ والا تھے، اور وہ آنسو بہانے والے تھے اللہ کے لیے، وہ سارے کام ان کے پاس نہیں ہے، بس تجورہ رہ گیا جو ان کے پاس نہ تھا۔ تو یہ حال، تو یہ آج ہو رہا ہے، اسے ہمیں سمجھنا پڑے گا۔ دین بیچا نہیں جاتا ہے۔ ہمارے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے، دین خدمت کرنے کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام بلال المؤذن رضی اللہ عنہ کو دیکھ کر چادر لے کر مسجد میں گھومتے تھے۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام چندہ لینے کے لیے عورت کی طرف چلے جاتے ہیں، بلال آ جاؤ رومال لے کے آؤ، تو اب عورتوں سے نصیحت دیتے آپ اپنے آخرت بچا لو، اور اپنے کچھ بھی آپ آخرت کے لیے کھجورے کے ٹکڑا ہی آپ خرچ کرو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے دین کے لیے خدمت کیا کرتے تھے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام فلاح کو یہ کرنے کے لیے یہ پیسے یہ طریقہ بالکل اسلام میں نہیں تھا۔ جب بھی جو بھی آدمی پیسہ مقرر کر کے اس طرح کے علاج معالجہ غریبوں سے چھوٹتا ہے، تو یہ سب جو ہے غریبوں کو اور لوٹنے والا طریقہ کار اسلام کا نہیں ہے۔ اسلام کا یہ عالموں کا اور علماء علم ہو وغیرہ آپ دیتے ہو، ٹھیک ہے علم دے دو اور انہیں نصیحت دے دو، ہدایت میں لے کے آؤ، نمازی بنوا دو، خدا کی طرف یاد دلوا دو، اور عالموں سے صحبت کرا دو، مسجد کی صحبت کرا دو، نیک لوگوں کی صحبت کرا دو۔ یہ ہیں بڑے لوگوں کو اور نیک لوگوں کی وراثت، اسے ہمیں سمجھنا ہے۔ پھر آپ بولیں گے ان کے بعد وہاں جانے میں شفا ہو جاتے ہیں، یہ تو آپ کی عقیدت ہے، شفا ہر کہیں ہوتے۔ میں نے کلیان پور جاتے ہوئے دیکھا تو وہاں ایک بڑا پاکڑ ہے، لوگوں کا بڑا آستہ جڑا ہوا ہے، کیا وہاں شفا ہوتا ہوگا؟ ہوتا ہے نا، تبھی تو لوگ وہاں بیٹھ دیتے، سب کچھ کرتے۔ نہیں ہوتے تو کیوں وہاں لوگ نذرانہ ڈالتے ہیں؟ بہت سارے بابائیں ہوتے، پرستشدار ہوتے، انہیں بھی کیوں لوگ پیسہ دیتے؟ ان کا عقیدے میں وہ بھی شفا کرتے ہیں نا۔ تو پھر آپ بولیے نا شفا اللہ دیتا ہے، اللہ یشفی، ہمارے سبھی نے فرمایا، بزرگوں نے، نبیوں نے، سب نے، اللہ شفا کرتا ہے۔ کیا یہ بابا کرتے؟ پھر یہ آپ کے دل کی عقیدت ہے۔ آپ دیکھیے ایک بخار ہے، میں بتاؤں گا، 2 دن اگر بخار میں دوائی بھی نہیں کھاؤں گا نا، ٹھیک ہو جاؤں گا کبھی۔ اگر میں 2 دن میں ڈاکٹر کو چھوڑ کر میں نے اگر کسی بزرگان دین کے مزار پہ بھی جاؤں گا، ٹھیک ہو جائے گا۔ اس کا مطلب یہ بزرگان دین کے وسیلے سے نہیں، وہ بھی سکتا ہے، وہ الگ بات، ہم بزرگ دین کے انکار نہیں کرتے، وہ الگ بات کریں گے۔ کچھ باباؤں کے پاس براہ راستہ جاتے اس کی بات ہوتی ہے، اب بزرگان دین کی بات اب بتاؤں گا، اس کا جواب آپ کو میں۔ تو لوگ اس طرح اپنا عقیدت رکھتے جو ہے باباؤں کے پاس براہ راست
اپنا پیسہ لے کر جا دیتے ہیں، وہ اصل میں آپ کا وہمیات ہے، ہوتا کچھ بھی نہیں، وہ حقیقت ہے۔ کچھ لوگ یہ بھی کرتے ہیں، پاگل کو چھوڑ دیتے مزار پر، پاگل کو مینٹل ہاسپٹل میں چھوڑنا چاہیے تھا اور انہیں نیورولوجیکل کا پاس لے کے علاج کرنا چاہیے تھا، لیکن ہم کیا کرتے ہیں، گولی دیتے ہیں دکان سے، تھوڑی بڑی بات ہوگی تو مزار پہ کیوں، یہ تو بہت بری بات ہے، مزار میں کیا ننگی ناچ کرے عورت، آپ کے یہ پاگل والی عورت کو مزار مقدس میں باندھ دے، یہ صحیح طریقہ ہے کیا؟ یہ عزت کرنا ہے ولیوں کو؟ یہ کس نے بتایا؟ یہ ہم لوگوں نے ایسے کہ چالو کا طریق نکالا، علاج نہیں کرنا ہے بولے مزار میں باندھے، بولے وہاں مہینے لیٹے رہے گا، پھر کچھ بھی زندگی میں نہیں بچے گا، وہ حرکت بھی چھوڑ دے گا، اب ایسا صحیح ہو نہ گیا، اس کی زندگی ہی صحیح ہوگا، پٹ ہوگا، آئے گا تو بولا اب ٹھیک ہو گیا۔ تو ہم یہ کرتا، اب آپ کا سوال یہ بھی ہے کیا مزاروں میں صحیح نہیں ہوتے؟ دیکھیے مزاروں میں کچھ بھی ہو سکتا ہے، ممکن ہے، کچھ نہیں بھی ہو سکتا ہے، یہ مزار سے ڈپینڈ نہیں۔ ہم مزاروں پہ اس لیے جاتے ہیں، مزار میں اللہ کا ولی ہے، ان کو زیارت کرنے کے لیے اللہ کا رسول نے فرمایا ہے، تو ولیوں کے پاس جاؤ، وسیلے میں ہو بھی سکتا ہے، نہیں بھی ہو سکتا ہے، یہ دنیا کا رول ہے، اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتا ہے، اجابت اب مل بھی سکتی ہے، نہیں بھی مل سکتی ہے، یہ دو پہلو ہے۔ یہ کسی نے بولا پکی ہے، یہ پکی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ فرمائے ادعونی استجب لکم، مجھ سے دعا کرو میں قریب ہوں، تو کیا اللہ نہیں سنتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ، میرا بندہ میرے بارے میں پوچھے گا تو بولو میں قریب، میں جواب دیتا ہوں، کہ اللہ قریب نہیں؟ سب بات برحق ہے، اللہ بھی سنتا ہے، اللہ بھی جواب دیتا ہے، بزرگان سے وسیلے سے بھی جواب دیتی، سب کچھ برحق ہے۔ ہمارا مضمون مزار مقدس کے پاس یا ان کے نسبت اپنے تجوری اور اپنے جو مال، اپنے جو دھندا اس آخرت کو بیچ کے کرتے ہیں، غلط ہے۔ آپ مزدوری کرو، آپ اور کچھ بزنس کرو، ٹھیک ہے، لیکن یہ آخرت کا نام ہے، دین ہے سمجھ کر عوام کو گمراہ کرے گا، تو جب تک ہم زندہ رہے گا حق بات ہمیں بولنا پڑے گا۔ ہمیں دیکھیے اللہ تعالیٰ سے حکم ہے کہ آپ سچ بولو، ڈرو نہیں، وہ ہمیں کرنا ہے، ادھر ہمیں نہیں دیکھنا ہے، یہ پسند کریں گے نہیں کریں گے یہ ہمارا کام نہیں۔ ہاں ہو سکتا ہے ہمارا تحفہ کچھ لوگ آج ناراض ہو جائیں، میں کیا کروں، مجھے حقیقت بتانا ہے نا۔ آپ ناراض ہونے کا مطلب میں غلط بولا یہ نہیں ہوتا ہے، میں جو بولا بزرگان دین کی بات بتایا، ان کی کتابوں کی انہوں نے ہی تو بتایا، آپ یہ بچ کر رہنا، یہ دندوں سے بچ کر رہنا، انہوں نے ہی پڑھایا، ہمیں اعلیٰ حضرت جیسو نہیں پڑھایا، تو آپ کو پڑھاتے ہیں۔ آج نہیں مانو گے تو کل بھلے دیری صاحب مانو گے ضرور، کیونکہ آپ کو کل یہ سمجھ میں آئے گی۔ میرے کہنے کا غرض یہ ہے کہ لوگ دندہ بناتے ہیں، عاملہ عورت کو لکھ کے دینا ہے، آپ 2000 روپے دے دو میں لکھ کے دے دوں گا، یہ غلط بات ہے۔ عاملہ عورت کو تو آپ پریگننٹ والی عورت کو اسپتال میں ہی لے جانا چاہیے، خدا نخواستہ اس دور کی بات ہے، اگر مر بھی گئے تو ہم لوگ جو ہے ذمہ داری کسی میاں کو نہیں ٹھہراتا ہے، کیونکہ ہم ان کا پلیٹ بھی لکھوا کر کو مر گئے ہوں گے، تو لیکن اس کا قاتل یہی ہوگا جس بابا سے آپ نے پڑھ کر لکھوا دیا، آپ کا حق نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ، ہر مرض کو دوائیے، معالجہ کرو۔ اس زمانے میں میڈیسن کے بڑے ترقی ہے، اللہ کا رسول نے فرمایا ہر مرض کو دوائیے، جاؤ آپ اسے جو گائنیکولوجسٹ سے اس کے پاس لے جا کر معالجہ کرنا چاہیے ہمیں، نہ کہ یہاں کسی نہ کسی باباؤں کی بات سن کر اپنے پریگننٹ عورت کو مار ڈالے۔ بہت واقعہ ہمیں پتہ ہے، سینکڑوں واقعے میرے ریکارڈ میں ہیں، فلاں میاں کا کہنے پر گھر میں لٹا لیا، ختم ہو گیا، پھر وہ میاں کا برے نہیں گائے گا، کیوں؟ وہ گئے اس لیے تھا، پیسہ بچانا تھا، وہ ختم ہو گیا۔ یہ ہمیں سمجھنا ہے، دور حاضر کے مطابق صحیح سے دین کیا ہے، ہمارے وہمیات میں جو ہم نے فیڈ کر رکھا وہ نہیں ہے دین۔ دین کو ہمیں اچھے طریقے سے سمجھنا پڑے گا۔ اب یہ بات میں نے پہلے بولا بزرگان دین سے، بزرگان دین دکھاؤ نا مجھے، کون ہے اتنا بڑا بزرگان دین جو اللہ اللہ کرتے اور ایسے ہی رہنے والا، جنگلات میں رہنے والا کوئی بھی نہیں۔ پھر وہ لوگ ملیں گے جو مٹائی کے سامنے ذکر پڑھنے والا، وہ تو مٹائی پڑھنے والا ہے، وہ اللہ اللہ پڑھنے والا ہے، انہیں مٹائی ہر وقت، انہیں پیسہ ہے۔ کچھ لوگ بولتے ہیں نعت گاتا ہے، لوگ ان پہ سب کو نام لیتے ہیں، یہ عاشق رسول، ارے وہ عاشق پیسہ ہے، رسول نہیں ہے۔ خالی مولی بولتے ہو پیسے کے لیے گاتا ہے، وہ ڈھنگ سے نماز بھی نہیں پڑھتا ہے، عاشق رسول اعلیٰ حضرت ہے، یہ جھوٹے پیسے کا عاشق ہے، پیسے کا عاشق میں کہیں بھی مر جائیں گے، تو ایسا لوگوں کو آپ بولتے ہیں عاشق رسول ہے، ارے وہ گانے والا نعت اچھا گاتا ہوگا، ڈھنگ اچھا ہوگا، علم والا ہوگا، تب بولے اس کی بات، اس کا ایسا نہیں ہوتا ہے، بیٹا بیٹا جو گایا تھوڑا بن گیا، ایسا کچھ نہیں ہوتا ہے۔ دیکھو ہر ولی عالم ہوتا ہے، ہر ولی عالم ہوتا ہے، اگر ولی عالم نہیں ہے تو ولی بھی نہیں ہے، عالم ہی ہونا ہے، لیکن ہر عالم ولی نہیں ہے، لیکن ہر ولی عالم ہوتا ہے۔
آپ پوچھیں گے مدرسے سے بلا پڑھ کے بھی ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کا فضل سے، لیکن اگر ہو گئے تو پتہ کیسے چلے گا؟ وہ شریعت کو ہی تائید کرے گا، شریعت کو خلاف ایک لفظ نہیں بولے گا، اگر وہ بولتا ہے تو سمجھ لو مکار ہے، اپنا دندہ جلاتا ہے۔ وہ شریعت مصطفیٰ کو کون انکار کرے گا؟ شریعت مصطفیٰ حضور نے پڑھایا، اس کا خلاف بولنے والا کیسا پیر ہو سکتا ہے؟ وہ چیر ہے، اسلام کو چیرنے والا ہے، یہ ہمیں سمجھنا پڑے گا۔ میں نے ابھی یہ بھی بولا تھا، ہر بات میں گاؤں گا جو گاؤں میں ہو رہا ہے، کیونکہ میرا گاؤں ہے، میری ذمہ داری ہے، دنیا کا میری ٹیکا تو نہیں ہے، ٹیکا یہاں کا بھی نہیں، یہ میری ذمہ داری ہے۔ تو میں آپ کو بتاتا ہوں ہمارے گھروں میں کیا ہوتا ہے، وہ آپ کو پڑھا رہا ہوں، یہ سب باتیں کھل کے ہوگی، ساری باتیں ہمیں کھل کر سننا ہے۔ ایک گاؤں سدھرنے کا مطلب 100 گاؤں سدھرنا ہے، تو اس لیے ہمیں یہ باتیں سمجھنا ہے۔ یہ بولتے میں نے یہ بات بھی کہا گھر میں موتیں کی ہو رہی ہے، موتیں صحیح ٹریٹمنٹ نہیں ہو رہا ہے، معالجہ صحیح نہیں ہو رہا ہے، ڈھنگ سے آپ پرورش نہیں کر رہے ہو، اس لیے ہو رہا ہے۔ باقی ایک بات میں نے کہا، آپ نے ابھی ایک میں یو پی میں ایک گھر گیا، ہمارے یہاں کے شاگرد میاں پڑھتے تھے، ان کے والد کے انتقال ہوا، ان کا کالا پی لیا تھا، بڑے ٹریٹمنٹ لاکھوں روپے کا کرا۔ میں نے گھر گیا، پوچھا، گھر بند کمرہ تھا، اس وقت اے سی لگا ہوا ہے اور تھوڑے دن وہ وہاں تک نہیں لگا ہوا تھا، بولے اس میں؟ ہاں، میں نے کہا اس میں ہوگا تو مریں گے، یہ کیونکہ آکسیجن نہیں ہے اور دھوپ نہیں ہے، جس میں نکاس نہیں ہوگا، اس کمرے کے اندر علاج کرے گا، مریض کو افیکٹ نہیں ہوگا۔ مریض کا علاج افیکٹ ہونے کے لیے ایک دماغ صحیح ہونا پڑے گا۔ اگر آپ کا دماغ گھبرائے گا، ڈاکٹر علاج نہیں کرے گا، بولے گا پریشر بڑھا ہوا ہے۔ پریشر جب بڑھتا ہے تو دماغ میں خرابی پیدا ہوتے ہیں۔ آپ کے بہت ہمارے گاؤں کے لوگ کیوں مرتے ہیں جلدی؟ دیکھو اللہ تعالیٰ کا ہاتھ میں زندگی موت، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم زہر بھی پی لیں، اللہ کا ہاتھ میں، یہ کسی نے نہیں کہا۔ لیکن ہماری ٹریٹمنٹ کی گڑبڑی اور ہماری غلط فہمیاں ہیں، جب تھوڑے سے مرض آتے ہیں ہم گھبرانے لگتا ہے۔ ارے دنیا میں سب کچھ بڑھیا ترقی میں ہے اس وقت اگر پیسہ ہو، لیکن بڑھیا پیسہ دینے کے باوجود بھی کافی سارے لوگ ختم کے ہوتے ہیں، ان کے ذہن وہ گھبراہٹ بہت کرتا ہے، گھبراہٹ، پریشر ان کا بہت بڑھتا ہے، ان کے دماغی حالات خراب ہے، انہیں ہمیشہ ڈر ہے کیا ہوگا کیا ہوگا، تو دوائی کام نہیں کرتا ہے، اس وجہ سے ان کی موت ہوتا ہے، وہ ختم ہونا پڑتا ہے۔ اور اسی حساب سے ہمارے گھر کا حالات ٹھیک نہیں ہوگا، مریض کو صحیح روشنی نہیں ہے، صحیح آکسیجن نہیں ہے، اس گھر میں جو لیٹا ہوا آدمی کا بھی اٹھنا ہی ممکن کم ہوگا، اگر اٹھ گیا تو شکر ہے خدا کا بولنا ہے، وہ نہ جادو ہے نہ کچھ ہے، آپ کا گھر کا حال ہے، یہ سمجھنا۔ آپ کے جتنے بھی گھر ہیں اسی طرح آپ چیک کر کے صحیح کر دینا، کیونکہ یہ ایک دنیا میں انسان کے لیے سب سے مین کیا چیز ہے؟ آکسیجن، پانی ہے نا، سورج اگر 1 مہینہ آپ نہیں لیں گے کیا ہوگا؟ آپ کی بال سب خراب ہو جائے گا، سفید ہوگا، ہڈی تک کمزور ہوگا، سب پگھلنے لگے گا، یہی تو ہے۔ آپ کے پٹی لگا کے جیسے اسرائیل کرتے ہیں فلسطینیوں نے، اگر آپ کو ڈال دے گا کہ بند کمرے میں تو کسی دن آپ بچے کی طرح ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا، سب خراب ہو جاتا ہے۔ تو یہ بہت اہم مسئلہ ہے۔ ہم سوچتے ہیں اس سے کوئی جادو کرتا ہے نہیں، اس وقت میں بتا رہا ہوں، اس وقت کوئی جادو نہیں کرتا ہے۔ جادو کرتے ہوتے ہیں نا بڑے جو ظالم نیتا ہے نا، پہلے ہی مر دیا ہوتا، پیسہ دے کر مار دیا ہوتا، کوئی نہیں مرتا، ایسا ہوتا بھی نہیں۔ یہ سب غریبوں میں چلتا ہے، گاؤں میں چلتا ہے، ہمارے یہاں میرے اوپر بھی نہیں چلتا ہے۔ بات یہ ہے غریبوں میں چلتا ہے، جن کی سوچ کمزور ہے ان میں چلتا ہے۔ تو یہ ہمیں سمجھنا، یہ سب باتوں سے ہمیں الجھا کر رکھا ہے۔ ہمارے زندگی کے ایک بڑا بجٹ ہمارے بچوں کو پڑھانے میں نہیں جائے گا، او پیرو بابا کے پاس لے جانے کا پھینک دے گا، کیونکہ وہاں لازم ہے آپ کو بچوں کو پڑھاؤ نا، نوٹ بک لے اور ان کتاب لے کر پڑھوا دو نا، اچھے مسلمان بناؤ نا، مدرسے میں پڑھواؤ نا، تو خود گھر میں پیر بن جاتا۔ لیکن وہ جھوٹا پیر کے پاس پیسے لوٹ رہے ہیں، آپ کے پاس پیسہ ہے، اس بچے کے نوٹ بک کے لیے آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے۔ تو یہ سب باتیں ہماری غلط بات ہیں، تو اسے ہمیں سمجھنا چاہیے۔ آپ کو ایک اور بات میں گزارش کرتا ہوں، میرے گاؤں والوں، جتنے بھی سوال ہیں براہ راست ہم سے پوچھ سکتے، میں زندہ ہوں نہ، آپ کو ماریں گے، بچے کو ہم مار لیتے وہ الگ بات ہے پڑھانے کے لیے، لیکن آپ آرام سے آپ موبائل میں پوچھ سکتے ہو، واٹس ایپ میں پوچھ سکتے ہو، آپ کے دل تسلی کر کے ہم جواب دیں گے۔ ڈاؤٹ تو ہو سکتا ہے نا، ہم پڑھے لکھ کے تھوڑی ہے، آپ کا سارے ڈاؤٹ کا جواب دیں گے، اس لیے تو پڑھ کے ڈگری لے کے ہم یہاں بیٹھے جیتے ہیں، تو اس لیے ٹینشن مت لینا، ہمارا نمبر بھی آپ کو پتہ ہے، تو آپ پڑھیے۔ یہ سب باتیں وہمیات ہے، اس وہمیات کو پرورش مت کرنا، آپ صحیح سے جیے، نئے دنیا دور کے حساب سے بڑھیا مسلمان بن جائیے۔ اور باقی پہلو ہم ہمیشہ بتاتے ہیں بزرگان دین، ان کی فضیلت، کرامات، یہ سب حق ہے۔ اس کرامات کا نام لے کر آج کے جھوٹے لوگ ہمیں دھوکہ دیتے ہیں۔ ہم یہ پڑھا رہے آپ کو، یہ نہیں پڑھا رہے ولی جھوٹے، ہم یہ پڑھا رہے ان نیک ولیوں کی زندگی کبھی نہیں ٹیپتے لوگ، بلکہ اپنے پیسے کا سارا دندہ ان لوگوں کے سیالی کرتے ہمیں دھوکہ دیتے ہیں۔ یہ میرا کہنے کا غرض ہے۔